السلام علیکم، میں ہوں نوید الہی. آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکلوئر یوٹیوب چینل. سینیٹر شوکت ترین پی ٹی آئی کے جو ہیں ان کی آڈیو لیک نے ایک جو کھلبلی مچا دی ہے. تمام میڈیا نے اس کو کوریج دی ہے. اس میں سوشل میڈیا، پریس، الیکٹرانک میڈیا تمام میں وہ تفصیلات آئی ہیں. اور جو گفتگو انہوں نے کی ہے تیمور جھگڑا جو کے پی کے وزیر خزانہ ہیں اور محسن لغاری پنجاب کے وزیر خزانہ، دونوں سے انہوں نے بات کی ہے. اور لب لباب ان کی گفتگو، میں پوری گفتگو میں نہیں جاتا، لیکن ان کا لب لباب یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف سے کمٹمنٹ کی گئی ہے وہ ہم پوری نہیں کریں گے. اور اس پہ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ خط لکھ دیں وزیر خزانہ پاکستان مفتاح اسماعیل کو اور کاپی ریلیز کر دیں آئی ایم ایف کو. اور پھر یہ طے پائے کہ کاپی ریلیز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا بہت بڑا ہتھیار ہے، اس پہ ڈال دیں، ان کو پہنچ جائے گا. یہ سب اس پہ ایگری کر لیا. اور اس میں تیمور جھگڑا نے تو یہ بات مان لی اور خط لکھ دیا. محسن لغاری صاحب نے پہلے اعتراض کیا کہ اس سے ریاست کو نقصان نہ ہو جائے، تو انہوں نے ان کے اس موقع پہ یہ ہوا کہ جو یہاں کی سول ایڈمنسٹریشن تھی، بیوروکریسی تھی، انہوں نے بھی ان کو سمجھایا بجھایا اس کے بارے میں. اور ناظرین، یہ ایسے ایک نازک موڑ پہ یہ کیا جا رہا تھا کہ جب منڈے کو یعنی کل جو ہے اس کے اوپر فائنل اس پہ ڈسیژن ہونا تھا اور اس کو انہوں نے کرنا تھا، اجرا کرنا تھا. اس موقع پہ یہ ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ کا شکر ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی ڈیل کامیاب ہو گئی اور ہمیں وہ 1.7 بلین کے لیے اوکے ہو گیا. لیکن یہ جو سازش کی شوکت ترین نے دونوں وزرائے خزانہ کے ساتھ مل کے پنجاب اور کے پی میں، یہ ایک ریاست خلاف مخالف بیانیہ تھا. آپ دیکھیے کہ 4 ماہ سے جب سے گورنمنٹ آئی ہے نئی، وہ سب سے بڑا فوکس ان کا کیا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ سرے چڑھ جائے. اور اس کے لیے کیونکہ آپ کی معیشت بالکل ختم تھی اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے اور عوام کو، جس کو مشکلات فیصلے کہتے رہے، مہنگائی، پیٹرول میں، بجلی میں، باقی چیزوں میں، کیونکہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز تھی، وہ پوری کی. اور آج جب قریب پہنچ گئے کہ ہمیں وہ پیسے بھی مل جائیں جس سے ہمیں سانس بحال ہو جائے ہماری، اور باقی جو ہے ممالک ہیں ان کی امداد اور انویسٹمنٹ بھی آنا شروع ہو جائے، اس موقع پہ یہ پلان کیا گیا. شوکت ترین جس کے اعلی کار اول ہے، اعلی کار ہیں، ظاہر ہے انہوں نے احکامات لے کے ایک پارٹی سے یہ کام کیا. نقصان حکومت کو نہیں، نقصان ریاست کو پہنچنے. اب یہ ساری گفتگو سامنے آ گئی، اس کی جو ہے ٹرانسکرپٹ اخبار میں بھی چھپ گیا ہے. اور شیریں مزاری صاحبہ جو پی ٹی آئی کے لیڈر اور اسد عمر صاحب آ کے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ اس میں کیا غلط بیانیہ ہے، کیا غیر قانونی ہے. اور ساتھ اس پہ کم زور دیا، اس پہ زیادہ زور دیا کہ یہ ٹیلی فون ٹیپنگ کی گئی، یہ بڑا غیر قانونی کام کیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ جسٹیفائڈ ریزن کوئی نہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے. اگر انہوں نے ٹیلی فون ٹیپ کیا ہے، میرے علم میں نہیں کہ انہوں نے فون ٹیپ کیا ہے، اگر انہوں نے کیا ہے تو یہ اس سے زیادہ مناسب وجہ کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی کسی کا ٹیلی فون ٹیپ کرنے کے لیے کہ ملک کو، ریاست کو سازش سے بچایا جائے. 3 باتیں بہت اہم ہیں. پہلی بات تو اگر آپ سارا ریکارڈ دیکھ لیں، ہسٹری دیکھ لیں، آئی ایم ایف کئی ممالک کے ساتھ ڈیل پاکستان کے ساتھ بھی ڈیل کرتے رہے ہیں. کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ہے تاریخ میں کہ کسی ملک میں کسی ریاست کے صوبے نے یا اکائی نے وفاق کے خلاف آئی ایم ایف کے پاس چلے جائے کہ نہ ہمارے ملک کو آپ پیسے مت دیجیے گا. یہ پہلی مثال ہے اور گھنونی مثال ہے. دوسری بات جو پنجاب میں اچھا کام بیوروکریسی نے یہ کیا کہ انہوں نے وزیر خزانہ پنجاب کو بتایا، محسن لغاری صاحب کو، کہ یہ کام غیر قانونی ہے اور یہ ہائی ٹریزن ہے، اس کو مت کریں. تو وہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو بیوروکریسی ہے اس کا جو اہم رول ہے وہ سامنے آ گیا کہ جب کہیں سیاستدان اپنے تجاوز کرنے لگیں قانون سے اور آئین سے، تو بیوروکریسی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اور کر سکتی ہے. تیسری بات انٹیلیجنس ایجنسیز کی، وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ تاکہ بیرونی یلغار سے اور اندرونی خطرات سے ملک کو اور حکومت کو بھی، جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کو بچائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ سازش کرتے رہیں اور انٹیلیجنس ایجنسیز
پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہے ہیں. یہ ٹیلی فون ٹیپنگ ہے، یہ ایک سورس آف انفارمیشن ہے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر انہوں نے کیا ہے تو بہت اچھا ہے، اور صحیح موقع پہ انہوں نے سازش کو پکڑ لیا. تو لہٰذا میں اس کی روشنی میں 3 اقدامات کی یا تجاویز دوں گا. نمبر 1 یہ کہ جو یہ سازشی عناصر ہیں، جو خاص طور پہ سینیٹر شوکت ترین اور یہ تیمور جھگڑا جو کے پی کے وزیر خزانہ ہیں، ان کے خلاف انکوائری کی جائے، یا اس معاملے پہ خلاف نہ سے اس معاملے پہ انکوائری کی جائے، اور اگر چیزیں ثابت ہوں تو قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے، اور باقیوں کا بھی نام بیچ میں ڈیریویشن میں آئے تو ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے، اس پہ جو قانونی ایکشن کیا جائے. دوسری بات، ان حالات میں سیلاب نے ملک کو جکڑا ہوا ہے اور ہم اس خلفشار میں ہیں، تو 2 ماہ کے لیے سیاسی اجتماعات پہ پابندی لگا دی جائے. تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح اب سامنے آ رہا ہے، یہ سازشیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایجنسیز کا، انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام بہت بڑھ گیا ہے. ان کو زیادہ فعال ہونا پڑے گا، اور ان کو نظر رکھنی پڑے گی ایسے عناصر پہ جو پاکستان کے لیے اور ملک کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں. شکریہ.